السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہم میٹرک کے ایگزامز کے حوالے سے بات چیت سے آغاز کریں گے کہ میٹرک کے بچے جو ہیں وہ ایگزامز میں شریک ہو رہی ہیں اور کراچی میں گرمیاں بھی شدید پڑ رہی ہیں۔ مختلف اسکولوں میں انتظامات کے حوالے سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اور ہمارے پاس بھی لوگ بہت سارے بھیج رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی لوگ بھیج رہے ہیں کہ والدین کس طرح سے پریشان ہیں۔ کئی اسکولوں میں ایسا ہے کہ وہاں فرنیچر نہیں ہے اور بچے زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور ہیں، اور کئی اسکولوں میں نہ پنکھا ہے نہ وہاں پانی کا انتظام ہے۔ اور میٹرک بورڈ نے تو دعوے بہت سارے کیے تھے کہ انتظامات بہت اچھے ہیں، کیونکہ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ صاحب خود بھی دورے کر رہے ہیں مختلف امتحانی سینٹرز کے، لیکن لگتا یہ کہ اب بھی مافیا کی سرکوبی نہیں ہو سکی ہے، اور بہت سارے سینٹرز سے یہ شکایت ہیں کہ مختلف مافیاز نے سینٹرز کرائے پر لیے ہوئے ہیں، ٹھیکے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہر بچے سے ابھی کل ہی ایک شکایت آئی ہے، نارتھ کراچی میں ایک سینٹر ہے سلیم سینٹر کے پاس، کہ وہاں سے فی بچہ 7,000 روپے مبینہ طور پر لیے جا رہے ہیں، اور جو بچے نہیں دیتے ہیں ان سے آنسر شیٹس چھین لی جاتی ہیں، ان سے کاپیز چھین لی جاتی ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، اور کئی پیرنٹس کو کالز کر کر کے ان سے مبینہ طور پر پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ کیا پوزیشن ہے؟ شکایت آپ کے پاس بھی یقیناً آ رہی ہوں گی، کیا صورتحال ہے؟ آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی۔ دیکھیں، یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی نیا نہیں ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے۔ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ جو اس دفعہ ہائی لائٹ ہوا ہے میٹرک بورڈ کے پیپرز کا، کیا کبھی تاریخ میں اس سے پہلے ہوا تھا؟ ہمیں اس قدر نہیں ہوا، اس قدر نہیں ہوا، اس کا 50% بھی نہیں ہوا، اس کا 25% بھی نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن نے ایک آگاہی دی ہے، 7 سال سے بچے فیل ہو رہے تھے، کوئی نہیں بولا، ہم نے آواز بلند کی، 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو 15% تک مارکس دیے گئے، جو OMR مشین کی غلطی کی وجہ سے بچے فیل ہوئے تھے، جس کی تعداد جو ہے وہ مختلف بتائی جا رہی ہے، وہ پاس ہوئے۔ یہ سلسلہ ایسا ہے، اس کی تھوڑی سی کہانی جو ہے، وہ جڑیں جو ہیں وہ پیچھے تک جاتی ہیں کہ 8ویں کلاس تک نجی اسکول بچے کو پڑھا کر، کیوں نجی اسکول وہ جگہ جہاں بچہ فیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، پاس بھی ہوتا ہے وہ 80% پلس مارکس سے، 92 بچی آ کے بتاتی ہے میری 96% آئی، میری 94% آئی، وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتا جب نبی کا بورڈ کا ایگزام، تو اس کے اندر پھر ان کو پرابلم ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ پرانی کمپلینٹ ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ کمپلینٹس ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ فوٹیج ہیں، لیکن ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ اس کو بہت زیادہ ہم نے وائرل نہیں کیا، کیونکہ ہمارا کام میڈیا آلریڈی کر رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور لیکن ہماری جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ جو فرنیچر والا کیس ہے، وہ فرنیچر ٹھیکیدار قمر نیچے رکھ کے چلا گیا تھا، وہ اوپر چڑھانے کی پرنسپل نے زحمت نہیں کی۔ اس مافیا میں اسکول ایسوسیشنز، بورڈ افسران اور معذرت کے ساتھ کہ کچھ مین اسٹریم میڈیا کے لوگ بھی انوالو ہیں، کہ جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، جو ٹھیکے، ہم نے پہلے بتا دیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ 80,000 روپے پر ڈے پہ لاسٹ ایئر کا ریٹ تھا سینٹر دینے کا۔ اب مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے جو 500 550 سینٹر بنائے ہیں، اس میں سے 70% نجی اسکولوں میں کیوں بنائے گئے ہیں؟ اتنے سرکاری اسکولوں کا بہت اچھا آپ کے پاس نیٹ ورک موجود ہے، موجود ہے آپ کے پاس، ہوادار کمرے بھی ہیں، کچھ ادر لانس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے ہیں۔ آپ 200 گز کے اسکول میں سینٹر بنا رہے ہیں اور 2 ایکڑ کے اسکول میں نہیں بنا رہے، تو وہ سارے جو ہیں وہ ٹھیکے پہ لیے گئے۔ اور آپ کے پاس کمپلینٹ ہے 7,000 روپے تک کی، میرے پاس کمپلینٹ ہے 30,000 روپے تک کی۔ 30,000 روپے پر پیپر پر بچہ جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ صاحب آپ دیجئے، ورنہ آپ کو نقل نہیں کرانے دیں گے، پیپرز کریے گئے۔ اور ایک اور چیز کہ بہت سارے بچوں کے امتحانی فارم اینول فیس نہیں دینے کی وجہ سے، جون جولائی کی فیس نہیں دینے کی وجہ سے نہیں بھیجے گئے، وہ اس سال بھی رہ گئے، اس سال بہت سارے بچے رہ گئے ہیں۔ کمپلینٹس آ رہی ہیں، بلکہ ایک خاتون تو رو رہی تھی بہت زیادہ کہ ان کی بیٹی اور بیٹا 9th اور میٹرک میں تو دونوں کے فارم نہیں گئے، اور کیوں نہیں گئے کہ 2,500 روپے فیس تھی، 10,000 روپے مانگے گئے تھے ان سے۔ وہ ہم نے چیئرمین بورڈ کو بھی بھیج دیا ہے، ملکانی صاحب کو بھی بھیج دیا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ مینیج نہیں کر پائی ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز نے بورڈ کو مینیج نہیں کرنے کی وجہ سے ان کی طرف سے کرایہ ہے
ایک مطالبہ آ گیا کہ صاحب پیپرز کینسل کر کے دوبارہ لیے جائیں, اتنی گرمی میں بغیر پنکھے کے جا کر بچے پیپر دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ لے لیا ہے, انہوں نے سینٹرز کی لسٹ دی ہے, ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود ہے بورڈ کو کہ ہمارے بچے اس سینٹر میں کیے جائیں. پھر یہ ہوا ہے کہ 100 بچہ لے کر لوگ پہنچ رہے ہیں کہ صاحب یہ بچے کا سینٹر یہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کے سینٹر میں ایگزام دے گا. تو یہ سارا سلسلہ گل گیا ہے, سڑ گیا ہے, بدبو دینے لگ گیا ہے. اب آپ کو ہر حال میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا سسٹم لے کر آ رہے ہیں, جو انہوں نے شرف علی شاہ نے کل کہا پرسوں, کون سا سسٹم لے کر آئیں گے جناب؟ سسٹم تو پورا پاکستان میں یہ تو ایجوکیشن کرپشن بیس چل رہا ہے سارا, تو الگ بھی سوداگر ہیں. آپ سسٹم لے کر آئیے, اگر آپ کو لے کر آنا ہے تو آپ ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹم لے کر آئیے تاکہ بچے سے کے والدین پوچھ سکیں کہ بھئی تم نے یہ جو 100 سوال آئے تھے ایم سی کیو سے آئے تھے, اس کے جواب آپ نے کیوں نہیں پڑھائے ہیں ہمارے بچوں کو. اب گیس پیپر کی کہانی رہ گئی پیپر آؤٹ ہونے کی بات. اب آپ کے پاس اطلاع میڈیا دے رہا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے پہلے پیپر آؤٹ ہو گیا. آدھے گھنٹے مجھے ایک بات بتائیے کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ پیپر سالو ہو کر کیسے واٹس ایپ کے اوپر آ سکتا ہے؟ ہاں, اس کے سالو پیپر بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ. سالو پیپر آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے؟ مجھے بھی کئی لوگوں نے بھیجا. لیکن وہ کیسے آ رہا ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے تو نہیں آ سکتا نا. اس کا مطلب کہ پیپر ایک دن پہلے آؤٹ ہوا ہے. پیپر ایک دن پہلے آؤٹ کیا گیا, اس کے بعد اس کو بیچا گیا مختلف ریٹس کے اوپر. بیچنے کے بعد اس کا سالو پیپر بنا کر اور پھر وہ صبح واٹس ایپ کے اوپر وائرل کر دیا گیا کہ عوام الناس کو بھی فائدہ ہو جائے, اس سے عام لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے, وہ بھیج دیا گیا. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے اور یہ آج سے کام نہیں کر رہا, 10 سال سے کام کر رہا ہے. اس میں میٹرک بورڈ کے افسران, پرائیویٹ اسکول اور خاص طور پر کوچنگ سینٹرز جو 12 مہینے کی, ہم تو 1-2 مہینے کی ایڈوانس فیس کے اوپر 12 مہینے کی ایڈوانس فیس لیتے ہیں. اب جب یہ بچہ 9th کا میٹرک کا ایگزام نقل, اچھا ایسا بھی آئی یہ کمپلینٹ, ایک اور چیز انڈیکیٹ کروں جو ابھی تک میڈیا میں کسی نے کی, کہ بلیک بورڈ کے اوپر پیپر سالو کیے گئے ہیں مختلف اسکولوں میں. بلیک بورڈ کے اوپر ہاں, کر کے دے دیے گئے کہ جب اس کو کاپی پیسٹ کر لو. کیوں کہ ان کو رزلٹ چاہیے. تو ابھی جو آپ کو ایک کیس ہوا تھا اس پر ہم ڈیپلی اسٹڈی ہم نے کی کہ 93% والا میٹرک کا بچے کا 5% آ رہی ہے, 4.5% آ رہی ہے فرسٹ ایئر میں. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہاں تو نقل کرا دی گئی اپنے اسکول کی ساکھ بنانے کے لیے. ہمارا اسکول کا نمبر 1 آ گیا, ہمارے اسکول کی پوزیشن آ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. لیکن جب وہ فرسٹ ایئر کے ایگزام میں گیا تو وہاں پر یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں, کیونکہ انٹر بورڈ کے جو سینٹرز ہیں اس میں نسبتاً میٹرک بورڈ کے مقابلے میں کم کرپشن ہے, کم وہ ہے, وہ دوسرا کام کرتے ہیں, وہ بعد میں کاپیاں ہی بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر جو سلسلہ چلا اس میں ہوا تو جا کر بچے فیل ہو جاتے ہیں. اب میٹرک کا رزلٹ آ رہا ہے 90%, 85%, 83%, اور میٹرک 7 سال سے انٹر بورڈ کا رزلٹ آ رہا ہے 34%, 28%, 28 سے 34% آ رہا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر بچے, کیونکہ آپ کو سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا. ہم اس گھسے پٹے فرسودہ نظام سے کے تحت اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ جو ختم ہو چکا ہے. اب اس سسٹم کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. آپ اس کو کاپیاں دے دیں, کتابیں دے دیں, پیپر آؤٹ کر دیں, کچھ بھی کر دیں, بچے میں قابلیت ہوگی تو پاس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور او ایم آر مشین سے اس کی آپ اسسمنٹ کروا لیجئے. او ایم آر مشین پہ جو ہے وہ فاسٹ مشینیں بھی ہیں کہ جو 100 MCQs فوری طور پر چیک کر کے دے دیں گی. آپ کو سسٹم کو درست کرنا ہوگا. وزیر تعلیم صاحب, وزیر تعلیم بورڈ ملکانی صاحب, آپ کو اس سسٹم کو صحیح کرنا ہوگا ورنہ یہ سسٹم یہ. اور میں آپ کو ایک پریڈکشن کر دوں اس پروگرام میں کہ یہ سال 24-25 یہ مافیاز کا آخری سال ہوگا. اچھا, اس کے بعد ہم سسٹم کو درست کرنے کے لیے, کیونکہ ہم انوالو نہیں تھے بورڈز کے اندر, اب ہم انوالو ہیں. ہم ڈیلی بیسس کے اوپر کنٹرولر سے, سیکٹری سے اور دوسرے لوگوں سے ہماری ٹیم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ہمارے پاس, اور جب یہ ایگزامینیشن ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو میٹرک بورڈ کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی دیں گے کہ کیا کیا ہوا, کون کون لوگ انوالو تھے, اور ان کے ثبوت کہ جو انہوں نے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں نہیں ہیں, ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں اس کے بعد. اب آپ ہمیں جو ہے وہ کچے کا ڈاکو سمجھ کر اریسٹ کرا لیں, لیکن ہم کچے کے ڈاکو نہیں ہیں, ہم پکے کے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, اور ہم یہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ کی جو کیس ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ سر میرے کیس کے اوپر جو ہے وہ آئی جی صاحب نے انکوائری مارک کی. میں نے آئی جی کو اپلیکیشن دی تھی کہ جو اغوا برائے قتل
اور موبائل چھیننے کی FIR درج کی جائے پولیس پارٹی کے اوپر. اس کے اوپر آئی جی صاحب نے ایڈیشنل آئی جی کراچی پھر ہوتی ہوئی آئی. 10 تاریخ کو وہ تھانے میں آئی سارے چین سے ہو کر. وہاں پر میں نے بیان دیا اور بیان دے کر وہ واپس پروسیس میں ہے آئی جی صاحب کے پاس جانے کا. جو آئی جی پورٹل پر ہم نے کمپلینٹ رجسٹرڈ کرائی تھی اس پر ہمیں جو انہوں نے کٹ آؤٹ ڈیٹ دی تھی وہ دی تھی 13 مئی جو گزر چکی ہے. آج 16 مئی ہو گئی ہے. دوسری میں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو اپیل کی تھی. تو اس کی نیوز یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جو ٹیم ہے انسپیکشن ٹیم ہائی کورٹ کی اس نے جو ہے وہ لیٹر ایشو کر دیا ہے اور 10 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے آئی جی سے کہ آپ اس اپلیکیشن پہ جواب دیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. میرا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس پولیس پارٹی پہ جو پرائیویٹ لباس کے اندر میکزیمم لوگ تھے انہوں نے مجھے یہاں سے اغوا کیا, تھانے میں انٹری نہیں کرائی اور مجھے آپ حیدرآباد لے جا کر کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل کسٹڈی کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا. ان پر FIR درج کرائی جائے, ان لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے اور ان تمام کرداروں کو بے نقاب کرایا جائے جن کی ایمپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے کیا ایجنسیوں نے, کوئی کسی کا سارا پولیس کا گیم ہے یہ اور پولیس اور مافیا نے مل کر یہ کام کرایا. تو میں ان کو آخر تک نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. SPF کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے ایک پلان بنایا تھا جو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ علاقائی سطح کے ہم نے کراچی کو 50 حصوں میں تقسیم کر دیا, جیسے لیاقت آباد ہے, PIB ہے, فیڈرل بی ایریا ہے, کورنگی ہے, لانڈی ہے, 50 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس سلسلے میں ڈیلی میٹنگز چل رہی ہیں اور ہم ہر علاقے میں 10-10 آدمیوں کی ایک ٹیم بنا رہے ہیں. ان کے صدور نامنیٹ کر رہے ہیں, جنرل سیکرٹری نامنیٹ کر رہے ہیں, پوری کیبنٹ نامنیٹ کر رہے ہیں جو اپنے علاقائی اسکولوں کو جا کر چیک کرے گی. اور ایک اور آپ کو بتاؤں, ایک جو المیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ میری اس گرفتاری اور اس کے آڑ کے اندر اس دفعہ انہی نے اسی دور میں یعنی جس دن میں گرفتار ہوں اگلے دن سے اسکول والوں نے پریشرائز کر کے اس دفعہ مہنگے دام ہو, یعنی پہلے یہ تھا کہ 4,000 کی چیز 8,000 میں دیتے تھے, اب 4,000 کی چیز 12,000 اور 15,000 روپے میں کورس کاپیاں کتابیں بیچ دی ہیں. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بیچ کر اور ہم نے پیسے کما لیے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ کرائم کمٹ ہو چکا ہے, پابندی ہے کورس کاپیاں کتابیں بیچنے کے لیے. اور اس دفعہ اتنی دلیری انہوں نے دکھائی ہے, اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے فیس واچر کے ساتھ کتابوں کے واچر بھیجے ہیں. وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم وہ 200 اسکولوں کے خلاف اس وقت وہ ایپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کے جو کاپیاں انہوں نے کتنے کی کاپیاں کتنے کی بیچی, کیا تھا وہ کورس کا اسپیسیمن دکھائیں, اس کورس کی ہم ایویلیوشن کرائیں گے, ڈیٹڈ سے بول کر ایویلیوشن کرائیں گے, اور اگر ایکسٹرا پیسے لیے گئے ہیں تو وہ ریفنڈ کرائے جائیں. جو والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں کہ انہوں نے زبردستی کورس کاپیاں خرید لی ہیں, کتابیں خرید لی ہیں, اسٹیشنری خرید لی ہے تو اب وہ پیسے ان کے ڈوب گئے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ, کیونکہ ہمارا نعرہ تھا کہ اس دفعہ ہم کورس کاپیاں کتابیں نہیں بیچنے دیں گے, تو انہوں نے کہا سب نعرہ لگانے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے بڑے گھر کی سیر کرا دو. لیکن بڑے گھر کی سیر بھی کر لی, سب کچھ ہو گیا, جو چوٹیں لگی تھی وہ بھی, اب زخم بھی مندمل ہو گئے. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کچھ بھڑکا دیں گے, مار دیں, اگر جس کو مارنا ہے مار دیں, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اب ایگزامز ہو رہے ہیں. کل کی آپ کو تازہ ترین بتاؤں, اسکول والوں نے کہا ہے کہ صاحب یہ کورس ہمارا ہے 14,500 روپے کا, یہ اور اینول فیس اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے بچے کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میں والدین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے بچے کو ایگزام سے بیٹھنے سے روک نہیں سکتے, کسی قانون کے تحت نہیں روک سکتے. وہ صرف ان کا کوآرڈینیٹر جو ہے یا ان کی جو کوآرڈینیٹر ہے وہ آپ کو دھمکی دے گی, ڈرائے گی, سب کچھ ہوگا. اب کل سے جو ایگزامینیشن شروع ہوئے ہیں بچوں کے مختلف اسکولوں میں, کل سے پرسوں سے شروع ہوئے, تو اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ کے کہنے پر ہم نے پیسے نہیں دیے لیکن ہمارے بچے کو انہوں نے ایگزام میں بیٹھنے دیا. میں نے کہا صرف دھمکا کا پیسے لینے کا یہ پرانا وتیرہ ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ بچے کو کسی کو ایگزام میں نہیں بھیجنے دیں گے, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ نہیں بیٹھنے دیں تو آپ ایک ویڈیو بنائیے گا, بتائیے گا, ہم علاقائی ٹیم وہاں پر بھیج دیں گے, وہ جا کر وہاں پر آپ کے بچے کو ایگزام میں بٹھائے گی. لیکن آپ اس مہینے تک کی فیس کلیئر کریں, ایڈوانس فیس نہیں دیں جو مانگ رہے تھے, اپریل مئی جون جولائی کی فیس مانگ رہے تھے, اینول فیس بھی نہ دیں. کیونکہ اینول فیس کا پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں, پیرنٹ سمجھ لیں کہ اینول فیس کے جتنے بھی لیٹر تھے, جتنے بھی اجازت نامے تھے, وہ جون 2024 میں ختم ہو چکے ہیں. جولائی سے اینول فیس نام کی کسی فیس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر اس کے بعد منصوب صدیقی کے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی
رافعہ ملا صاحبہ نے یا ڈائریکٹریٹ نے یا سلمان رضا نے کوئی لیٹر ایشو کیا ہے تو وہ ان کا موقف یہ کہ ہم نے ایک لیٹر ایشو نہیں کیا. تو وہ ریٹائر ہو گئے 2021 کے اندر. 3 سال کی رجسٹریشن ہوتی ہے اسکول کی, ہوتی تو ہر سال فیس اپروول ہے, لیکن چلے 3 سال کی رجسٹریشن ایکسپائر ہوئی, اجازت نامہ ایکسپائر ہو گیا, نیا اجازت نامہ جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ نہیں دے رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے یہ ہے پیرنٹ سے کہ اینول فیس وداؤٹ اپروول لیٹر آف ڈائریکٹریٹ, اور اس دفعہ وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں بھی لکھ رہے ہیں کہ ان کو اپروو ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو اپروو کیا ہے اس کے علاوہ آپ 1 روپیہ بھی وصول نہیں کر سکتے. تو سوائے اپرووڈ فیس کے نہ لیٹ فیس دیجئے, نہ جرمانہ, نہ اینول فیس یا کوئی اور فیس بالکل نہ دیجئے. اور اگر کسی بھی بچے کو ایگزام میں بیٹھنے سے فیس کی وجہ سے روکا جائے کہ آپ اینول فیس ہو یا ایڈوانس فیس دیجئے یا کورس کاپیاں نہیں, اچھا یہ امتحان ہوئے نہیں, اگلی کلاس میں بچہ پروموٹ ہوا نہیں, کورس سے پہلے خرید لو, کورس بھی پہلے خرید لو, ورنہ ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے. اسٹیشنری بھی پہلے خرید لو. اچھا اسٹیشنری کا کرتے کیا ہے, اسٹیشنری اپنے پاس رکھتے ہیں, پھر اسٹیشنری جو ہے وہ ایک بھتہ ہے, پیسے لے لیتے ہیں, تو کہتے ہیں جی ہم استعمال کرائیں گے اس کو, فزیکلی نہیں دکھاتے. نہیں دکھاتے بھی نہیں ہے. اسٹیشنری پیک کسی زمانے میں 3-4 سال پہلے دکھاتے تھے, اب وہ بھی دکھانا بند کر دیا. اور یہ پیرنٹس کو ایکسس کب ملے گا اسکولوں کے اندر جانے کا, کلاس روم کے اندر جب جانے کا؟ ملے گا جب ڈائریکٹریٹ چاہے گا. ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ منع, مطلب پیرنٹس اندر جا کے کلاس میں دیکھ نہیں سکتے کہ ان کا بچہ کس ماحول میں بیٹھا ہے, کیا ہے وہاں پہ. سافٹ ویئر بنوایا ہے, اور وہ ایک لاہور کی خاتون نے انہوں نے اس کو فائنینس کیا ہے, مہنگا سافٹ ویئر ہے. وہ ہم نے اسکول والوں کو آفر کیا کہ آپ ایک لیپ ٹاپ لے کر دیں اپنی ٹیچر کو, اور جو بھی وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے وہ اس لیپ ٹاپ پر لکھ لینا, ڈائری کی ضرورت ہے نہ کچھ کی, مدر دیکھتی رہے گی, جب چاہے گا ایکسیس ہو جائے گا. 100 روپے ہم نے اس کی فیس رکھی پر اسٹوڈنٹ, جو پیرنٹس دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن کسی ایک اسکول نے اس کو اپروو نہیں کیا کیونکہ پڑھا نہیں رہے. اب 8,000 کی ٹیچر, 3,000 کی ٹیچر, 4,000 کی ٹیچر. یہ تو ٹیچرز کے ساتھ بھی بہت ظلم ہے. بہت ٹیچرز کے ساتھ تو ایسا ظلم ہے, مطلب منیمم ویج بھی نہیں مل رہی, مزدور والی تنخواہ بھی نہیں مل رہی ٹیچر. میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ نے چنیوٹ اسکول کا بتایا تھا کہ ٹیچرز کو کان سے پکڑ کر نکال دیا. اچھا کوئی سروس اسٹرکچر موجود نہیں ہے, اور ابھی جو کی جاب کی بھی کوئی سیکیورٹی نہیں. ابھی آپ یہ ایگزام جیسے ختم ہوتے ہیں 26-27 تاریخ کو, آپ کی 70% سے زیادہ ٹیچرز کو نکال دیا جائے گا. کوئی جون جولائی کے پیسے نہیں دیے جاتے, والدین سے لیے جاتے ہیں. وین والا وین نہیں چلاتا, اس کے پیسے لیتا ہے, وہ چلا رہا ہوتا ہے شادی بیاہ پکنک پارٹی میں وینس, لیکن پیسے پورے لیتا ہے پیرنٹ سے, اور بدماشی سے لیتا ہے. کیونکہ کیوں لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم نے آگے دینے ہیں. پر وین اسکول والے 15,000 10 سے 15,000 روپے ان سے بھی پیسے کماتے ہاں لیتے ہیں نا پر بچہ, بچوں سے کما کے پر وین پڑتا ان کا. اب وہ 15,000 روپے پر وین والا جب وین لگوانے جاتا ہے تو اس کو 15,000 روپے 10,000 روپے, بڑا اسکول ہے تو 20,000 روپے دینے پڑتے ہیں, جیسی فیس ویسا. وہ کہتا ہے جی میں تو وہاں 20,000 وہ دوں گا, ڈرائیور کو تنخواہ دوں گا, وہ تو مجھے دینی ہے چھٹیوں میں بھی, اور وہ معاف نہیں کر رہے ہیں اسکول والے, ورنہ کہتے ہیں ہمارے اسکول سے وین ہٹا لو. تو مخیر حضرات کو بھی سلسلے میں آنا چاہیے. اور اسکول وینس جو ہے نا, یہ ایمبولینس ہے آپ نے بہت ڈونیٹ کر لی, شتر عمر بہت کھلا لیے بھائی. اب یہ اسکول وینس کا سسٹم ایک بنائیے اور اسکول وینس ڈونیٹ کیجیے, اسکول بسیں چلائیں, اسکول بسیں چلائیں, انٹرنیشنل این جی اوز کو کریں, ہیومن رائٹس کی اتنی تنظیمیں چل رہی ہیں. تو میں ایک بات اور بتا رہا تھا شاید, بس مختصر یہ جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی میں نے درخواست دی ہے, اور میں اور جگہوں کو بھی درخواست دی ہے کہ یہ آواز دبانے والی, ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی آواز دبانے والی, دیکھیں ہمارا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, ہم کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہیں, ہم کسی بھی, ہم صرف بچوں کے اور والدین کے حقوق کے لیے اور تعلیم کی فروغ کے لیے کوشاں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری تعلیم دو, پوری فیس لو بھائی ہمیں, اور ہمارا یہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے کہ فری میں پڑھاؤ, تم لوگ کاروبار ہے کرو پڑھاؤ. اور سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ فری تعلیم جو 25 کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے, وہ 5 سال سے 16 سال تک کے بچے کو فری تعلیم دیجیے. آخری بات یہ ہے کہ وزیر تعلیم صاحب, سیلاب میں سندھ کے اسکول تو بہہ گئے تھے, کراچی کے اسکولوں میں آپ نے سینٹرز کیوں نہیں لگائے, کیا وجہ تھی؟ وہ تو ذرا پبلک کو بتا دیں کہ یہ جو پرائیویٹ اسکولوں میں لگا کر آپ نے نقل کا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا, یہ کیا ہوا؟ اور بورڈ کے والے یہ بتائیں شرف الدین شیخ صاحب کہ آپ کا اتنا کانفیڈینشیل پیپر ہوتا ہے, لیک کیسے ہو گیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, پیپر بنانے والوں نے پیپر لیک کیا ہے.
ٹھیک ہے نظیر مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، ہم نے چیئرمین بورڈ جناب شرف علی شاہ صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے شو میں جوائن کریں یا ویبر پہ ہی ہمیں جوائن کر لیں، لیکن انہوں نے اس سے معذرت کی اور اپنی مصروفیت کا جو عذر ہے وہ پیش کیا. انہوں نے بتایا کہ وہ مصروف ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین آباد جناب آصف سمسم صاحب بریک کے بعد.